اللهم أجل وليك الفلاح اللهم أجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین گرامی، ہمارا جو سلسلہ بحث ہے وہ مہدویت ہے. ہم نے کل عرض کیا تھا اپنے درس میں کہ مہدویت ایک ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو انسانی عقل کی اختراع ہو یا بعض لوگوں نے اس موضوع کو سوچا ہو اور تاریخ میں اسے بیان کر دیا ہو. مہدویت ایک اسٹریٹجک موضوع ہے. مہدویت ایک بہت بنیادی موضوع ہے عالم اسلام کے اندر، جس کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہمیت دی ہے، رسول اور آل رسول نے اہمیت دی ہے، صحابہ کرام نے اسے اہمیت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ مہدویت کا موضوع، امام مہدی علیہ السلام کا موضوع مسلمانوں کے درمیان ایک مشترکہ موضوع ہے. تمام عالم اسلام امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، الا چند ایسے لوگ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ علمی لحاظ سے انہوں نے توجہ نہیں کی، انہوں نے روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے نہیں پڑھا، توجہ نہیں کی ان احادیث کے اوپر. لہذا مہدویت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کا مستقبل اسی موضوع سے جڑا ہوا ہے. بلکہ عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت کا موضوع اس سے جڑا ہوا ہے. اور اللہ کا وعدہ جو اللہ بشریت کو فلاح اور صلاح کے مرحلے پر پہنچانا چاہتا ہے، اللہ جو بشریت کو سعادت کے مرحلے پر پہنچانا چاہتا ہے، یہ موضوع اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرن کے سیار، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نے جدت گفتار نے جدت کردار، ہے اہل سیاست کے وہی کہنا خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. تو دنیا، ہم نے کل عرض کیا تھا کہ دنیا سوشلزم، کمیونزم اور کیپٹلزم کے فرسودہ نظام سے تنگ آ چکی ہے. یہ افکار کہنا ہو چکے اور ساری دنیا ان کی چٹکتی ہوئی ہڈیوں کو آج محسوس کر رہی ہے. آج دیکھ رہی ہے کہ انسانیت کس طرح سے بلبلا رہی ہے انہی نظاموں کے ظلم و ستم کے ہاتھوں، اور جو انہوں نے بشریت کے ساتھ کیا ہے. لہذا مہدویت وہ موضوع ہے، امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو عالم افکار کے اندر زلزلہ پیدا کریں گے. اور وہ وہی دین، وہی خالص اسلام، جامع اسلام، حقیقی اسلام جو قلب رسول پر نازل ہوا تھا، امام مہدی علیہ السلام اسی دین کو لے کر آئیں گے اور اسی دین کو اس پوری دنیا کے اوپر نافذ کریں گے. لہذا مہدویت اس لحاظ سے ایک اہم ترین موضوع ہے جس کی طرف تمام عالم انسانیت کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص عالم اسلام کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ
آئمہ اہل بیت علیہم السلام تمام عالم اسلام کے اوپر حجت ہیں، ان کے اقوال تمام عالم اسلام کے اوپر حجت ہیں۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی شیعوں کے اوپر حجت ہے۔ کس دلیل کی بنیاد پر؟ بہت ساری دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل ہے حدیث ثقلین، جو ایک صحیح حدیث، جامع حدیث ہے، اور متعدد روایات کے اندر الفاظ بھی مشترک ملتے ہیں اور مجموعی طور پر متعدد طریقوں سے بھی بیان ہوئی ہے، تو اس میں معنی کے لحاظ سے تقریباً سب کا ایک معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر کتب اہل تسنن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ کہ مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، قرآن اور اہل بیت کو پکڑے رہو گے، ان سے ہدایت لیتے رہو گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہوگی، یعنی قرآن اور اہل بیت میں، قرآن اور اطرت کے اندر کبھی جدائی نہیں آئے گی، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے، قرآن اور اہل بیت۔ یہ صحیح مسلم کے اندر بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم نے جو نقل کی ہے اس حدیث کے اندر 3 دفعہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قرآن سے ہدایت لینے کی ترغیب کی ہے، قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی، وہاں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں 3 دفعہ ارشاد فرمائے، اذکرکم باہل البیت، اذکرکم باہل البیت، اذکرکم باہل البیت، کہ دیکھو اہل بیت علیہم السلام سے تمسک کو نہ چھوڑنا، اہل بیت علیہم السلام سے ہدایت لینے کو نہ چھوڑنا، اہل بیت علیہم السلام کو تنہا نہ چھوڑ دینا، اہل بیت علیہم السلام پر جفا نہ کرنا۔ لہذا یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر اور بہت ساری احادیث میں، اس وقت یہاں پر چونکہ موقع نہیں ہے کہ ہم اسے بیان کریں، لہذا اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ پس حدیث ثقلین کہ جو ایک متواتر حدیث ہے، اور تمام شیعہ سنی کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت اہل بیت علیہم السلام۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے کہ جو رسالت مآب نے کم از کم 7 مقامات پر ارشاد فرمائی ہے، اور کتب اہل تسنن کے اندر بھی یہ روایت غدیر خم کے موقع پر بھی نقل ہوئی ہے، اور دیگر منابعوں کے اندر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت تھا کہ جب ان کی رحلت جانگداز ہونے والی تھی، اس وقت میں لوگوں کے سامنے اسی حدیث کی تلاوت فرمائی کہ مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اہل بیت۔ تو زن محترم، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جس منبع سے بھی استفادہ کرنا چاہیں، جس ذرائع سے بھی استفادہ کرنا چاہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، منابع کو معین فرمایا کہ دیکھو اسلام کے 2 منابع ہوں گے، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت علیہم السلام۔ بس قرآن کا قول بھی حجت ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے
اقوال بھی حجت ہیں. بس اس حدیث کی روح سے تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کو اہمیت دیں، ان سے تمسک اختیار کریں. قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ یقیناً اہل بیت علیہم السلام ہیں جو انہیں تفسیر بتا سکتے ہیں. کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور علی اور قرآن میں ہرگز جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر علی اور قرآن مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے. خود حدیث ثقلین بتا رہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوگا. تو اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آئیں ہم سب اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور وہ حدیث ثقلین ہے، کتاب اللہ و اطرتی ہے. بس یہ معنی واضح ہو گیا. اب جو ہماری آئندہ کی گفتگو ہوگی وہ اسی مناسبت سے ہوگی کہ ہم جو کتب اہل سنت سے بھی روایات پیش کریں گے اور کتب اہل تشیع سے بھی ہم روایات کو پیش کریں گے. لہٰذا یہ ہمارا سلسلہ اسی طرح سے رہے گا. آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اگلے مرحلے کے اندر، وہ ایک سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، ایک جامع کتاب ہے جس میں بشریت کی سعادت اور کمال سے متعلق تمام امور کو ذکر کیا گیا ہے. بشریت کیسے نجات پائے گی، بشریت کیسے کمال پائے گی، بشریت کیسے فلاح پائے گی، ہر چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ہدایت سے متعلق تمام امور کا تذکرہ کہ اس میں خشک و تر سب کچھ موجود ہے، یعنی ہدایت کے تمام امور اسی قرآن کے اندر موجود ہیں. تو عزیز ساتھیوں، وہ قرآن کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں یاجوج و ماجوج کا تو تذکرہ کیا ہو 2 آیات کے اندر؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روم پر ایران کے غلبے کی تاکید فرمائی ہو اور بشارت دی ہو کہ روم مغلوب ہو جائے گا؟ تو جس کتاب حکیم میں اس طرح کے موضوعات کا تذکرہ ہو، آئندہ کا تذکرہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مہدویت جیسے، امام مہدی علیہ السلام جیسے اسٹریٹجک ترین موضوع کو قرآن مجید نظر انداز کر دے؟ یہ عقل میں سمانے والی بات نہیں ہے. لہذا بعض لوگوں کا یہ گمان کہ شاید قرآن مجید کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، یہ باطل ہے. امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، البتہ نام کے ساتھ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں نام کے ساتھ نہیں ہیں. قرآن بہت ساری کلیات کو بیان کرتا ہے. اسی لیے ہمیں ان کلیات، یہ جو مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، وہ کیوں اختلاف ہے؟ اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ بعض کلیات بیان ہوئی ہیں، ہر کسی نے اپنے انداز سے تفسیر کی ہے. اسی لیے ضرورت پڑتی ہے ایک مفسر قرآن کی. اور مفسر قرآن یقینی بات ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب ہے. لہذا اس کتاب کی تفسیر کرنے والا کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا. اس کی تفسیر، حقیقی تفسیر، معصوم ہی کر سکتا ہے، چونکہ قرآن بھی معصوم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ معصوم ہے، اللہ کا کلام معصوم ہے. لہذا اس کی تفسیر بھی اللہ کے اذن سے معصوم ہی کر سکتا ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی
قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی. یہ کسی صحابی کے متعلق نہیں ارشاد فرمایا. اسی طرح سے حدیث ثقلین اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اور اطرت میں اہل بیت علیہ السلام میں ہرگز جدائی نہیں ہونے والی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے. پس امام مہدی علیہ السلام کا موضوع قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کے اندر موجود ہے. میں 2-4 آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قصص کی 5 اور 6 آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ روئے زمین پر جنہیں بے بس کر دیا گیا، جنہیں کمزور کر دیا گیا، ان پر ایک احسان کریں. اور وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ انہیں زمین کا پیشوا اور امام قرار دیں اور انہیں ہی زمین کا وارث قرار دیں، اور ہم زمین پر انہیں اقتدار عطا کریں اور ان کے ذریعے فرعون اور حامان اور ان کے لشکریوں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا وہ ڈر رکھتے تھے. تو میرا سوال ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ کا ارادہ اٹل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہ انسانوں کا ارادہ نہیں ہے کہ آج ہم ایک ارادہ کرتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر جنہیں کمزور بنا دیا گیا، جنہیں بے بس کر دیا گیا، انہیں ہی زمین کا امام اور زمین کا وارث قرار دیں. تو میرا سوال ہے کہ کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا؟ آدم سے لے کے خاتم تک کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور 1400 سال کے عرصے میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارادہ پورا ہو گیا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے. بعض لوگ شاید یہ گمان کریں کہ نہیں، جزوی طور پر تو ہوا ہے. میں بھی کہوں گا ہاں، جزوی طور پر ہوا ہے. جیسے بہت ساری حکومتیں انبیاء علیہ السلام نے تشکیل دی ہیں، بعض انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، لیکن آج تلک ایسا نہیں ہوا کہ مستضعفین جہان اور صاحبان ایمان پوری تاریخ میں پوری کی پوری زمین کے اوپر حاکم ہوئے ہوں. اللہ کا دین، اللہ کی حکومت، عادلانہ الہی حکومت پوری کی پوری زمین کے اوپر، یعنی پوری کی پوری دنیا کے اوپر آج تلک کبھی حاکم نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم روئے زمین پر ان لوگوں کو کہ جو مستضعف بنا دیے گئے، انہیں ہی زمین کا امام اور زمین کا وارث قرار دیں گے. بس یہ وعدہ اب تک پورا نہیں ہوا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی اور دیگر انبیاء کی حکومت تھی، لیکن وہ جغرافیائی لحاظ سے محدود تھی اور وقت کے اعتبار سے بھی محدود تھی. لہذا وہ ٹائم گزر گیا اور دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام اس وقت صہیونی اور امریکی اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی یلغار کا شکار ہے. اس وقت چاروں طرف سے عالم اسلام کے اوپر حملہ ہوا ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ 1/4 شاید مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر. غلبہ کس کا ہے؟ صہیونیوں کا ہے، مسیحیت کا ہے، کفار کا ہے، مشرکین کا ہے. لہذا یہ وعدہ آج تلک پورا نہیں ہوا. یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب اللہ کے حکم سے فاطمہ کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام ظہور کرے گا تو زمین کو ظلم و ستم سے پر، دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس آیت کی ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شَمَاسِهَا عَطْفَتْ بُرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا، کہ یہ دنیا بالآخر ہمارے اوپر مہربان ہو کر رہے گی.
ہمارے اوپر جفا کرنے کے بعد یہ دنیا ہم پر مہربان ہوگی، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر. جس طرح سے ایک تند خو اونٹنی اپنے بچے کو جو دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو اسے کاٹ کر یا لات مار کر بھگا دیتی ہے، غصہ کرتی ہے، سرپیچی کرتی ہے، اور بعد میں دوبارہ سے اس کی ممتا جاگتی ہے اور وہ اپنے بچے کو واپس بلاتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے. اسی طرح سے یہ دنیا ہم پر جفا کرنے کے بعد دوبارہ سے ہماری طرف لوٹے گی. اور یہاں پر ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح جنہوں نے لکھی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں اس امام کا وعدہ کیا گیا ہے جو زمین کا مالک بنے گا اور تمام ممالک پر غلبہ حاصل کرے گا. یہ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید جو اہل سنت کے معروف عالم دین ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا. تو عزیز ساتھیوں، یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، اور یہ دنیا اہل بیت علیہ السلام پر جو جفا ہوئی ہے پوری تاریخ میں، اس جفا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دنیا کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف پلٹا دے گا. اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ جب امام مہدی علیہ السلام جو اہل بیت میں سے ہیں جب وہ ظہور فرمائیں گے. اس آیت کی اس گفتگو کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مستضعفین کہ جس کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام مستضعفین ہیں، اور وہ امام کہ وہ ہستی کہ جسے اللہ امامت نصیب کرے گا اور زمین کا وارث قرار دے گا وہ ہمارا بیٹا مہدی ہوگا اور ہم اہل بیت علیہ السلام ہوں گے. یہ بحر الانوار میں یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور اطرت سے ہم آہنگ ہونے کی، تمسک اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور امام مہدی علیہ السلام کے ناصروں میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللهم أجل وليك الفرج اللهم أجل وليك الفرج